حضرت نوح اور ہود کی طرح رسول ہیں، اور ان کا انکار کرنے پر اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے گا، مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سردار اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محلات اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ یعنی کان کہتے، اے لوگوں خود سوچو، جو ہاتھ گناہگار ہوں ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معزز بن جائیں۔ کچھ جھوٹے دانشوروں کی یہ بھی بات تھی کہ دراصل صالح علیہ السلام علیحدہ اور تنہا رہنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، اسی لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہتے، بیچارے صالح پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح علیہ السلام جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار یہ کہتے کہ ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اسی لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے۔ یہ بہت چلاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں اور بت گداؤں کے کانوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوشش سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان پر ایمان لانے کی وجہ سے بیوقوف اور بہت سارا ظلم کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی اور وہ اپنے آپ کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان دونوں قبیلوں کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بت گداؤں کے کانوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر پہنچے گی، اسی لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کہ سردار بہت ڈرے اور وہ کچھ عرصے تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا اور انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک